بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے نویں تراویح میں پارہ نمبر 11 مکمل اور پارہ نمبر 12 کا پہلا ربع تلاوت سماعت کی ہے۔ آج جو آیات مقدسہ ہم نے تلاوت سماعت کی ہے اس میں سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے 128 تک، سورہ یونس آیت نمبر 1 سے 109 تک مکمل اور سورہ ہود آیت نمبر 1 سے 49 تک ہم نے تلاوت سماعت کی ہے۔ ان آیات مقدسہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 11ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے والے جو منافقین تھے اور جو چند صحابہ پیچھے رہ گئے ان کا ذکر ہوا ہے، اور منافقین کا طرز عمل، ان کا مسجد ضرار کی تعمیر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس میں نہ جانے کا حکم، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ مومنین کی علامات، صفات، ان کا اخلاص، ان کی اللہ کی رضا اور قیامت والے دن ان کے مقام و مرتبے کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اختتام پر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے کہ جو تمہاری تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں پر تم سے زیادہ پریشان ہونے والا ہے، تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 2 رکوع میں زمین و آسمان کی تخلیق اور پھر انسان کی تخلیق کو دوبارہ دہرائے جانے، کائنات سماوی کی تخلیق اور دن اور رات کے بننے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں جب کفار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا انکار کرتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے ایک ہونے، قرآن کے سچا ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں اس قرآن کے نزول سے پہلے؟ اگر اس میری زندگی میں کسی قسم کی کمی، کوتاہی، کجی دیکھتے ہو تو اللہ کا انکار کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں سفر اور سمندری طوفان کے دوران لوگوں کا اللہ سے مدد مانگنا، اور جب پناہ مل جائے، امن ہو جائے، اور پھر دوبارہ ناشکری کرنا، اس کا بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل 1-2 رکوع میں سوالات کیے کفار سے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، بتاؤ تمہیں آسمان سے کون رزق عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو مردوں میں سے زندہ پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ دن اور رات کو چلاتا ہے اور امور کو سر انجام دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے سوا کوئی اور معبود سمجھتے ہو، کسی اور کو خدا سمجھتے ہو، تو یہ جو قرآن تمہارے پاس بھیجا گیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ۔ پھر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نہ گھبراؤ ان کے اعتراضات سے، ان کے طعنوں سے، ان کے نہ ماننے سے، بلکہ تم تو خوشی مناؤ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم تو خوشی مناؤ جو اللہ کی رحمت تم پر ہوئی، اللہ کا فضل تم پر ہوا، یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث تم اللہ کی حضور خوشی مناؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون سے مقابلے کا، موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا، قوم فرعون کا غرق ہونا اور فرعون کو عبرت بنائے جانے کا تذکرہ کیا۔ پھر قوم یونس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ایک ایسی بستی تھی، ابھی میں نے عذاب نہیں بھیجا، عذاب کے آثار رونما ہوئے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی اور میں نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے اور ظالم لوگوں کا دردناک انجام اللہ نے بیان کیا، اور سورہ ہود کے ان آیات میں جو ابتدائی ہم نے تلاوت سماعت کی ان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا، آپ کی دعوت و تبلیغ کا، اور بڑے مؤثر طبقے کی طرف سے آپ کو جھٹلائے جانے کا،
پھر آپ کو کشتی بنانے کا، پھر طوفان نوح کے آنے کا، پھر کشتی میں سوار ہونے کا، پھر آپ کے بیٹے کا پیچھے رہ جانا، اور پھر آپ کا بلانا اس کو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور اس بدبخت کا یہ کہنا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہونا انہو لیس من اہلک، کہ وہ تیری اولاد میں سے ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سورہ مبارکہ میں جو آج ہم نے تلاوت سماعت کی، سید نوح علیہ السلام اور ان کا پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ اب معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔